یاد رکھو مسلم نوجوانوں، میرے قوم کے نوجوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھو کہ خود تمہیں اپنی حفاظت کرنی ہے، خود تمہیں اپنے گھروں کی حفاظت کرنی ہے، خود تمہیں اپنے گھروں کی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر تم خود کسی کی عزت پہ بری نظر ڈالو گے تو تم کیا اپنے گھر کی یا اور دوسروں کی عزت کی حفاظت کرو گے؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جو تمہارے دشمن ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں ان کے لیے مکمل طور پہ تم تیار رہو، ویٹ مت کرتے رہو کہ وہ آئیں تمہارا گھر جلا دیں، وہ آئیں تمہاری مسجدیں توڑ دیں، وہ آئیں تمہاری عبادت خانے برباد کر دیں اور اس کے بعد تم کچھ کرنے کا سوچو۔ نہیں، اپنے دفاع کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے تم تیار رہو، غافل مت رہو، غفلت میں مت پڑے رہو۔ تو یہاں خیل یعنی گھوڑوں کا ذکر کیا گیا چونکہ اس دور میں گھوڑے جو ہے آلہ جہاد میں استعمال ہونے والا بہت ہی مبارک جانور اس وقت ہوتا تھا، اور جہاد میں کثرت سے اس کا استعمال ہوتا تھا، تو خیل کا ذکر کیا گیا۔ لہذا یہ ایسا کوئی لازم نہیں ہے کہ گھوڑوں ہی کے ذریعے سے آج تیاری کی جائے، بلکہ اگر مسلم حکومت ہے، اگر مسلم ریاست ہے، وہاں اسلامی نظام ہے، تو وہاں حکومت پہ بھی یہ لازم ہوتا ہے اور ارباب اقتدار پہ بھی یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ تیاری کر کے رکھیں کہ اگر کوئی باہری دشمن آ کر ہم پر اٹیک کر رہا ہے یا آ کر ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے تو ہم اپنے دفاع کے لیے تیار رہیں۔ یہ اسلامی اصول ہے، اسے اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھائیں، اور اس کے ذریعے سے تم ان کے دلوں میں دھاک بٹھاؤ، ان کے اللہ کے جو دشمن ہیں تم ایسی تیاری کرو کہ اس کے ذریعے سے ان کے دلوں میں روب رہے، تم دب کر کے، بلک کر کے اور سسکتے ہوئے ایسے نہ رہو۔ سسکنا اور رونا یہ لوگوں کے سامنے نہیں، سسکنا یہ رونا اللہ کی بارگاہ میں ہو، اور باقی مضبوط رہو اور ہمت کے ساتھ رہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے رہو، اپنی کمزوریاں لوگوں پہ ظاہر مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے سوا کچھ اوروں کے دلوں میں جنہیں تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا، کسی طرح گھاٹے میں نہیں رہو گے۔ راہ خدا میں جو بھی تم مال خرچ کرو گے وہ تمہیں وہ مال خرچ ہے کہ تمہارے مال میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ذریعے سے تمہارے مال میں اضافہ ہی ہوگا اور اللہ تمہیں مزید بھی عطا فرمائے گا۔ اب یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی دشمن آپ پہ اٹیک کرنا چاہے، آپ کی جانوں کا، آپ کی مسجدوں کا، آپ کی عبادت گاہوں کا، آپ کی عزتوں کا اور آپ کے مال و جان کا کوئی دشمن ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم پہلے سے تیار رہو، پریپیئر رہو، اس کی خبر دی گئی، یہ بتایا گیا۔ اب پھر یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی صلح چاہتا ہے، اگر کوئی امن سے رہتا ہے، تو امن سے جب رہنے کی بات ہے تو سب کے ساتھ امن سے رہو، سب کے ساتھ شانتی سے رہو، سب کے ساتھ محبت سے رہو۔ تم خود جا کر کے کسی کو مت چھیڑو، تم خود جا کر کے کسی کو مارنا توڑنا یہ کام مت کرو، لیکن ایسے بھی لنگڑے لولے مان نہ رہو کہ کوئی آئے اور تمہیں مار کے چلا جائے، تمہیں ختم ہی کر دے، تمہیں ہوش ہی نہ ہو، ایسی غفلت میں بھی نہ رہو۔ اپنے آپ کو بچانے کی پوزیشن میں، اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہمیشہ رہو، اس کے لیے تیار رہو۔